الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر قيل له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم قالوا فما لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بكل شعرة حسنة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں مسلمانوں کے ساتھ وابستہ ہیں، دنیا کی کسی قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں اس درجے وابستہ نہیں ہیں۔ دنیا کی وہ قومیں جن کا ایمان آخرت پر نہیں، اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں، زمین و آسمان کے خزانوں کے مالک بن جائے اور بے شمار دولت، روپیہ اور پیسہ ان کو حاصل ہو جائے، سلطنت مل جائے، حکومت مل جائے، اور ایک مسلمان پیدائشی طور پر فقیر ہو، بلا ہو، بڑا ہو، فقر و فاقے میں، تندرستی میں اور بیماری میں، اور اسی حالت میں اس دنیا پہ گیا ہو کہ کفن چلنے کا کیا گیا ہو، تب بھی یہ اس انسان سے افضل ہے جس کے پاس کلمہ نہیں ہے، اسلام کی دولت نہیں ہے، قرآن کی دولت نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس دولت کے قدردان نہیں ہیں، ہم کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالی کتنی عظیم الشان دولت سے ہمیں مالا مال کیا ہے۔ وہ ایمان کی دولت ہے، اسلام کی دولت ہے، کلمہ طیبہ کی دولت ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی دولت ہے۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو، اللہ کا کعبہ ہے،
ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو، نبی کا روضہ ہے. ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو، اللہ کا کلام 30 پاروں کی شکل میں 6666 آیتوں کی شکل میں موجود ہے. بخاری ہماری ہے، ترمذی ہماری ہے، ابو داؤد ہماری ہے، مسواک ہماری ہے، تسبیح ہماری ہے، امامہ ہمارا ہے. درود پاک ہم پڑھ سکتے ہیں، روزہ ہم رکھ سکتے ہیں، نماز ہم پڑھ سکتے ہیں، قربانی ہم دے سکتے ہیں. بتائیے یہ نعمتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی اور کو مرحمت فرمائی؟ عید کے موقع پر عیدگاہ میں کوئی منسٹر ٹوپی پہن کر، جبہ پہن کر، امامہ ڈال کر اگر وہ عید کی نماز پڑھنے بھی لگے، میڈیا اس کا کوریج کرے، اخباروں کی سرخیاں بنے، کیا اللہ کے یہاں اس کا سجدہ مقبول ہے؟ اس کی حاضری اللہ کے یہاں قبول ہے؟ مسجد کو دان دے، چندہ دے، زمین دے، ایمان کے بغیر، کلمے کی دولت کے بغیر آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈالے بغیر کوئی عمل اللہ تبارک تعالیٰ کا یہاں قبول نہیں. اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ساتھ بڑا خصوصی معاملہ فرماتے ہیں. کچھ نعمتیں تو عام ہیں، سورج کی کرنیں اہل ایمان اور غیر اہل ایمان پر پڑتی ہیں. یہ زمین دونوں کے لیے جگہ فراہم کرتی ہے. یہ بادل دونوں پر برستا ہے. یہ چاند اپنی روشنی دونوں قوموں پر بکھیرتا ہے. یہ ستارے دونوں قوموں کے لیے رہبری کا کام کرتے ہیں. یہ کھیت، یہ کھلیان، یہ باغات، اس سے ساری قومیں استفادہ کرتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں. سائنس اور ٹیکنالوجی، ساری دنیا کی قومیں اس سے استفادہ کرتی ہیں. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے مومنوں کے ساتھ جو اسپیشل VIP والا معاملہ فرمایا وہ کسی اور قوم کے ساتھ نہیں فرمایا. ایک بھائی جگہ ابھی شروعات ہو رہا، ایک زمزم اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک ایسی عظیم الشان نعمت. علماء نے فرمایا کہ جنت کی بہتی نہروں سے زیادہ اس کی ویلیو ہے اور اس کی قیمت ہے اور اس کا مقام ہے اور اس کا درجہ ہے. سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفی شرابا طہورا کی نہر، دودھ کی نہر، شہد کی نہر اور غیر بدبودار پانی کی نہر. لیکن اللہ نے فرمایا، علماء نے کہا یہ زمزم کا ایک قطرہ ان تمام نہروں سے زیادہ قیمتی ہے. کسی دنیا کے اور قوموں کے پاس یہ مایا، یہ سرمایہ، یہ دولت؟ پوری دنیا اس سے سیراب ہو رہی ہے اور اس کنویں کی گہرائی اتنی ہے کہ ایک آدمی اگر اس کے اندر اترے کمر کے نیچے پانی چلا جاتا ہے. اور کتنے ہائی پاور موٹر اس میں لگے ہوئے ہیں جو 24 آورس دن رات پانی کو کھینچتے رہتے ہیں. دنیا کی کسی پانی کو آپ رکھ کر دیکھیں کتنے دنوں تک چلے گا، کتنے مہینوں تک چلے گا. بوتل کو صاف ستھرا کر کر ڈسٹ اور دھول سے پاک کر کر، یہ میری ضمانت ہے
100 سال کے بعد اگر اس میں کوئی تبدیلی آئے تو منہ مگا انعام دیا جائے گا. ایک ڈرم پانی میں زمزم کا ایک قطرہ ڈال دیا جائے, بتائیے اگر ایک ڈرم پانی میں دنیا کا سب سے قیمتی عطر کا ایک ڈراپ ڈال دیا جائے, کیا وہ پانی عطر ہو سکتا ہے؟ اگر ناپاکی ڈال دی جائے, کیا وہ سارا پانی ناپاک ایسے ہو سکتا ہے جو گندگی اس میں ڈالی گئی؟ کھانے پینے کی چیز ڈالی جائے تو کیا سارا پانی کھانے اور پینے کے استعمال کے لائق؟ لیکن اپنے نے ہی پرایوں نے اس پر تجربہ کیا اور ایک ڈرم پانی کے اندر ایک قطرہ زمزم کا ڈالا اور محسوس کیا کہ اللہ نے اس کے صدقے میں سارے ڈرم کے پانی کے اندر زمزم کی خاصیات کو پیدا کر دیا. میں اسی لیے کہا کرتا ہوں حجاج کرام سے آپ VCR کی طلب نہ کریں, کپڑے کی طلب نہ کریں, LCD کی طلب نہ کریں, یہ کہیں میزان رحمت پر خانہ کعبہ کی چوکٹ پر ہمارے لیے دعائیں مانگی جائیں, نبی کے روضے پر سلام پہنچایا جائے, کوئی اور چیز نہیں, صاف ستھرا ایک اسپون پانی وہ دے دیں. آپ اپنے پینے کے پانی کے اندر اس کو ڈالیں اور آپ شان سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ساری زندگی زمزم استعمال کر رہے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کا معاملہ ساری دنیا والوں کے لیے برابر ہے. اللہ تعالیٰ یہ دولت صرف اہل مکہ اور اہل مدینہ کو نہیں دیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہر کلمہ گو مسلمان کو, آخرت پر ایمان لانے والے کو اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور باندی کو اللہ نے دنیا میں اس نعمت سے مالا مال کیا ہے. آخرت میں کیا نعمتیں ہوں گی, جنت میں کیا نعمتیں ہوں گی. وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ, وہاں وہ ہوگا جو انسان کی طبیعت کرے گی اور وہ چیزیں ملیں گی جس کو انسان سوچ بھی نہیں سکتا, سمجھ بھی نہیں سکتا. لیکن ایمان ہو تب نہ یہ ذائقہ ملے. اللہ پر اعتماد ہو, اللہ پر توکل ہو, قرآن کو ہم اپنا دستور سمجھیں, آقا کو اپنا قائد اور رہنما سمجھیں, دین اسلام کو ہم اپنا مذہب تسلیم کریں. ہم چوچو مذہب, ریمکس زندگی, داڑھی کسی اور کی, لباس کسی اور کا, عورت کسی اور کی, بچے کسی اور کے, ٹی وی بھی چل رہا ہے, گانے بھی چل رہے ہیں, بے حیائی بھی ہو رہی ہے, نماز بھی پڑھی جا رہی ہے, قربانی بھی دی جا رہی ہے, حج بیت اللہ بھی کیا جا رہا ہے, لوگوں کا مال بھی غبن کیا جا رہا ہے, لوگوں کو دھوکہ بھی دیا جا رہا ہے. دنیا کے اندر سب سے بڑا مقام نبوت اور رسالت کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ شہادت کا مقام ہے. شہید کا مقام سب سے اونچا ہے, لیکن حدیث پاک میں فرمایا گیا جو شہید قرض لے کر شہید ہو جاتا ہے, لوگوں کا روپیہ پیسہ ڈبا کر شہید ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس شہید کی روح کو بھی زمین و آسمان کے درمیان اٹکائے رکھتے ہیں. اور یہ نماز, یہ روزہ, یہ زکات, یہ حج اور قربانی کے دنوں میں 60-70 ہزار کی گائے آئی ہے, 5 لاکھ کا اونٹ آیا ہے, اور چہرے پر سنت نہیں اور دوسروں کا مال دبایا ہوا ہے. حج بیت اللہ کو جا رہے ہیں, یہ 5واں حج ہے, یہ 10واں حج ہے, یہ 20واں عمرہ ہے, اور خاندان کا غریب 1-1 روپے کے لیے تڑپ رہا ہے, بیوہ تڑپ رہی ہے, مسجد کے امام اور مؤذن سود کی وبا کے اندر ملوث ہے, قوم تباہی اور بربادی کی طرف جا رہی ہے, زمین ہڑپ کیے ہوئے ہے, قرض واپس نہیں کرتا, لوگوں کا حق دبائے ہوئے ہے. حدیث پاک میں آتا ہے آپ چیف منسٹر کو بلا کر, وزیر داخلہ کو بلا کر, بڑے بڑے چودھریوں کو بلا کر
ہری جھنڈی دکھا کر لبیک کہہ کر رخصت کریں، لیکن جو ہی یہ حرم کے علاقے میں داخل ہوتا ہے اور لبیک کہتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کو بھیج کر کہتے ہیں لا لبیک ولا سعدیک، کبھی نے دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تیری احرام کی چادر کی دھار دھار میں غیر کا پیسہ چھپا ہوا ہے، تیرے خون کے قطرے قطرے میں چٹ فنڈ کی بدبو آ رہی ہے، سود کی بدبو آ رہی ہے، رشوت کی بدبو آ رہی ہے، سیاسی کتوں کی ہڈیوں کی بدبو آ رہی ہے۔ یہ احرام دنیا والوں کو دکھا کر تو لبیک پڑھ سکتا ہے، یہاں تیری لبیک تیرے سر سے بارش اوپر نہیں جا سکتی۔ آقا کے روضے پر جا کر سلام کہتا ہے، میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم جس رب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا، ایسے کمینے داڑھی بڑے اور بے پردہ عورتوں کو دیکھ کر آقا چہرے انور کو موڑ لیتے ہیں۔ حدیث میں تو آتا ہے کہ دور سے کوئی درود پڑھتا ہے، سلام پڑھتا ہے، فرشتے پہنچاتے ہیں، اور قریب میں پڑھا جاتا ہے، آقا فرماتے ہیں کہ میں خود سنتا ہوں۔ لیکن یہ داڑھی مڑے کسی جائیے حج کمیٹی کے اندر، حج کیمپ کے اندر احرام اور چہرہ یہود و نصارا کا، شرم نہیں، اللہ کے گھر کو جا رہے ہیں، نبی کا چہرہ بنا کر جائیں، صدیق کا چہرہ بنا کر جائیں، فاروق کا چہرہ بنا کر جائیں، وہ چہرہ کسی سے نبی دیکھ کر پیار آ جائے۔ جائیے دیکھیے، ایک حاجی کو چھوڑنے 300 افراد غیر مسلم ٹوپیاں پہن کر عورتوں کی دھکاپیل کرنے کے لیے، عورتوں کے جسم سے چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے، جو حج بیت اللہ اسلام کے شاعر میں سے ایک عظیم الشان شعار ہے، اور حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عظیم الشان یادگار ہے۔ کیا ہے؟ میلہ ہے لڑکیوں کا، بن سور کر کن کر عورتیں آ رہی ہیں، اور غیر جا کر دھکا دے رہا ہے، چہروں کو دیکھ رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے، بچیاں گم ہو رہی ہیں، لڑکیاں بھاگ رہی ہیں۔ کیا ہے؟ اللہ کے گھر کے مہمان ہیں، یہ ضیوف الرحمان ہیں، یہ ضیوف الرحمان ہیں، ضیوف الشیطان ہیں۔ ان کے چہروں کو دیکھ کر ترس آتا ہے، ان کے لباسوں کو دیکھ کر، ان کی تہذیب اور کلچر کو دیکھ کر بہت بہتر تھا کافرانہ مشرکانہ ملک میں رہتے، نبی کا دل نہ دکھا کر یہاں کسی مکان میں دفن ہو جاتے، بہت بہتر تھا۔ کسی کی آزاری لینا اور نبی کی آزاری لینا، نبی کی بددعا لینا، فرشتوں کی لبیک لینا، فرشتوں کی لا صادق لینا بہتر تھا، ایسے ہی مر جاتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسلام اور ایمان کی دولت سے ہمیں سرفراز فرمایا، اس کی قدر کرے تو اس کی حلاوت نصیب ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی گناہ کر سکتا تھا، گناہ پر قادر تھا، راستے میں جا رہا تھا، حسین و جمیل لڑکی اپنی پوری حسنوں کے ساتھ، آب و تاب کے ساتھ ایک نوجوان کو مجبور کر رہی تھی، وہ زنا کے نگاہوں کے تیر مجھ پر برسائے، لیکن اس نے کنٹرول کر لیا کہ میری ماں کو بھی کوئی دیکھ سکتا ہے، میری بیٹی اور میری بہن اور میری بیوی کو بھی کوئی دیکھ سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی حلاوت سے مالا مال فرمائیں گے۔ آج نماز پڑھتے ہیں، ہمیں لذت ملتی ہے، ہوٹل میں جا کر ویجیٹیرین نان ویجیٹیرین فرق معلوم ہوتا نہیں ہوتا، 10 روپے کپڑا میٹر سے لے کر 10,000 تک کا فرق معلوم ہوتا نہیں ہوتا، 8-10 ہزار روپے کی گاڑی سے لے کر 80 لاکھ اور 8 کروڑ کی گاڑی کا فرق محسوس ہوتا نہیں ہوتا۔ مندر پر سے گزرنے، کلیانہ منڈپ پر سے گزرنے، سڑکوں پر سے گزرنے، شراب خانوں پر سے گزرنے، رنڈی خانوں پر سے گزرنے، بازاروں میں سے گزرنے، اور اللہ کے گھر کی حاضری کا فرق ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ یہاں کچھ ملتا ہے کہ میں اللہ کے دربار میں آیا، احکم الحاکمین کے دربار میں آیا، شہنشاہ کائنات کے دربار میں آیا، مجھے خوف خدا طاری ہو رہا ہے، میرا رب سامنے ہے، کل وہ
قبر میں میں ہوں گا اور وہ ہوں گے، کوئی اور نہیں ہوگا، میدان محشر ہوگا، اعمال کا ترازو لگا ہوا ہوگا اور وہ ہوگا میں ہوں گا۔ کیا یہ بات محسوس ہوتی ہے آپ کو؟ کیا نماز میں لذت ملتی ہے؟ تلاوت میں حلاوت؟ ایک صحابی مدینہ طیبہ میں فرماتے ہیں اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں تلاوت کرتا ہوں تو میرے جانور گھوڑے بدکنے لگتے ہیں اور میں خاموش ہو جاتا ہوں، تو پھر وہ بھی خاموش ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہی کیفیت رہی، آسمان کے فرشتے آ کر تمہاری تلاوت کو سنیں گے اور تم مدینہ طیبہ کو پرنور دیکھو گے۔ وہ تلاوت تھی کہ آسمان کے فرشتوں کو مدینہ طیبہ آنے پر مجبور کرتی تھی۔ کیا آج وہ تلاوت میں لذت اور حلاوت؟ کیا نماز میں آپ کو اور مجھے لذت ملتی ہے؟ کیا قربانی کے اندر اللہ کی قربت اور اللہ کی نزدیکی مل رہی ہے؟ کیا حاجی حج کا احرام پہن کر، عمرہ کرنے والا احرام پہن کر، کیا اس کے اندر تبدیلی آتی ہے اور محسوس کرتا ہے کہ میں اللہ کے گھر کا مہمان بن کر جا رہا ہوں؟ ویڈیو گرافی حرام ہے، کیمرہ کشی حرام ہے، غیر محرم کا مصافحہ حرام ہے، غیر محرم سے گلے لگنا حرام ہے۔ کیا تالیوں سے اور بھاوجوں سے اور پھر غیر محرم عورتوں کا مصافحہ نہیں ہو رہا ہے؟ یہ اللہ کے گھر کا مہمان ہے، شیطان کے گھر کا مہمان ہے۔ حرام خور کی دعوت حاجی نہیں کھا رہا ہے۔ شیطان نے کہا چلے جا بیٹے اللہ کے گھر کو، لیکن تیرے پیٹ میں میں بھی پیدا کرنے والے کی قسم حرام لقمے ڈال کر بھیجوں گا تاکہ واپس آنے تک تیرا کوئی لبیک قبول نہ ہو۔ چٹ فنڈ والے صاحب، خسر صاحب دعوت دے رہے ہیں، رشوت خور اور بیان کا ملازم سود خور اور سود کا کام کے اندر تعاون کرنے والا حاجی صاحب کو حجانی ماں کو دعوت دے رہا ہے۔ ایک لقمہ پیٹ میں گیا، 40 دنوں کی عبادت قبول نہیں، اب 36 دن سے بڑھ کر کوئی حاجی نہیں رہ سکتا۔ دعوت پر دعوت، دعوت پر دعوت۔ اس نے کہا حرام لقمے کھا، اب جا کعبے کو چاٹ چاٹ کر کعبے کی دیواریں ختم کر دے اور کعبے کے غلاف پر لٹک لٹک کر اس کی غلاف کو پردے کو توڑ دے، رب تیری دعا سننے والا نہیں۔ یہ بات تو حجاج بن یوسف بھی جانتا تھا۔ اس علاقے کے اندر کوئی ظالم بادشاہ آتا، ایک مستجاب الدعوات لوگوں کی ٹیم تھی، بزرگان دین کی ٹیم تھی۔ حجاج بن یوسف کو پتا چلا کہ یہ ٹیم ہے، اگر یہ بددعا کرے گی میں تباہ برباد ہو جاؤں گا۔ کسی طریقے سے انجانے میں ڈائریکٹ حرام کا لقمہ نہیں، دوڑ مشتبہ لقمہ پیٹ میں داخل کروا دیا۔ اور پھر جب وہ ٹیم نے کہا، مستجاب الدعوات لوگوں نے کہا ہم تیرے حق میں بددعا کریں گے، آقا کی حدیث پر عزت جو اس کا یقین و ایمان تھا، تم میرا بال بھی بینا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تمہارے پیٹ کے اندر ڈاؤٹ لقمہ داخل ہو چکا ہے۔ اب جا کر 30 لاکھ 35 لاکھ حرم محترم کے اندر نبی کے روضے کے پاس، اے اللہ مصر کے مسلمانوں کی حالت کو سدھار دے، گجرات کے مسلمانوں کی حالت کو سدھار دے، اے اللہ تو مظفر نگر کے مسلمانوں کی حالت کو سدھار دے، میری بیٹی کی شادی کروا دے، میرے بیٹے کو سدھار دے۔ شیطان نے کہا کہاں دعا قبول ہوگی، تیرے پیٹ کے اندر حرام لقمہ جو موجود ہے۔ دعوت کھایا تھا، یاد ہے، سود خور کی، رشوت خور کی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے ایمان اور اسلام اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حلاوت وہ آدمی محسوس کرے گا جو پابندیوں کے ساتھ دین پر چلے گا۔ نماز ایک ایکسرسائز کا نام ہو، اٹھک بیٹھک کا نام ہو، تو ایکسرسائز میں اور نماز میں کیا فرق؟ اللہ کے گھر کی حاضری اور شاپنگ مال اور شاپنگ کمپلیکس میں کیا فرق نظر آئے گا؟ یہاں بھی آ کر کہے گا واہ صاحب مسجد ایسی ہے، میں لگے ہیں اور مسجد بڑی کشادہ ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ایسی تھی کہ سجدہ کرتے بارش کے دن ہوتے، صحابہ فرماتے ہیں ہماری پیشانی پر کیچڑ لگ جاتا تھا۔
ریت لگ جایا کرتی تھی، کچی مٹی کی مسجد تھے اور ستون کھجور کے تنے تھے، لیکن وہاں نماز پڑھنے والا جنت کی سیر کرتا تھا۔ مسجد پختہ ہو گئی اور نمازی کچے ہو گئے، کوئی فرق نہیں۔ شاپنگ کمپلیکس کی لذتیں اور بڑے بڑے مال کی لذتیں آج مسجد کے اندر آدمی تلاش کرتا ہے۔ وہاں صاحب بغیر ستون کے مسجد ہے، بغیر اس کے مسجد ہے، یہ لگا ہے وہ لگا ہے، وہاں کی ٹیم آ کر یہ نہیں کہ اس مسجد میں بیان ایسا ہوتا ہے، وہاں کی اذان سے دل کام جاتا ہے، وہاں کی نماز سے خشوع خضوع پیدا ہوتا ہے، حس مر چکی ہے۔ جیسے کسی آدمی کو پالے اور لقوہ کاری ہو چکا ہو، اب اس کے ہاتھ میں گرم ڈالو ٹھنڈا پانی ڈالو، لقوہ مار چکا ہے۔ ہمیں کفر کا، شرک کا اور دنیا کی بدماشی کا لقوہ مار چکا ہے۔ ہمیں کوئی فرق نہیں ہے کہ کون سا اچھا بیان ہے کون سا خراب بیان ہے، کس سماج کے اندر خدا کا خوف پیدا ہوتا ہے، کس اذان سے دل میں تڑپ پیدا ہوتی ہے، اللہ کا گھر کیا ہے، سنیما گھر کیا ہے، بازار کیا ہے، کچھ بھی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتیں اہل ایمان اور اہل اسلام کے لیے ہیں۔ اگر وہ ان کی قدردانی کے ساتھ زندگی گزارے، اس کا ہر دن عید کا دن ہے، ہر رات شب قدر کی رات ہے، ہر مہینہ کچھ نہ کچھ خوشی اور مسرت کا پیغام لے کر آتا ہے۔ شعبان کا مہینہ آیا، شب برات کی بشارت، رمضان کا مہینہ آیا، وہاں سحری کچھ کہہ رہی ہے، افطاری کچھ کہہ رہی ہے، اعتکاف کچھ کہہ رہا ہے، روزہ کچھ کہہ رہا ہے، تلاوت کچھ کہہ رہی ہے، تراویح کچھ کہہ رہی ہے، سارا مہینہ جھجھوڑتا ہے مسلمانوں کے ضمیر کو۔ شوال کا مہینہ آیا، پورے حج کے مہینے، پہلے زمانے میں جو حج ہوتا تھا وہ پیدل اونٹوں پر، خچروں پر اور گھوڑوں پر ہوتا تھا۔ حج رمضان سے شروع نہیں کر سکتا تھا آدمی، اگر سفر بھی شروع کیا تو احرام نہیں پہن سکتا تھا۔ حج کے جو مہینے ہیں شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج، ذی الحج کی 10 تاریخ تک 2 مہینے 10 دن، اور شوال کا مہینہ آیا، 6 روزوں کی خوشی اور بشارت، اور پھر ایام حج، اشہر حج کہ حاجی دور دراز کا اس زمانے کے اندر حالت احرام میں وہ سفر کر کے پہنچ سکتا تھا۔ حج کی خوشبو اور حج کی ایک خوش نما فضا عالم کے اندر طاری ہو جاتی تھی۔ ذی القعدہ کا مہینہ یہ بھی اشہر حج ہے، اور ذی الحج یہ تو شاعر اسلام اور اسلام کی اور عظیم الشان قربانیوں کو یاد دلانے والا مہینہ اور موسم ہے۔ محرم کربلا کی یاد کو تازہ کرانے والا، ہر مہینہ مسلمانوں کے لیے بشارت ہے، ہر دن خوشخبری دینے والا ہے، ہر رات ان کو شب قدر بنانے والی ہے۔ اب الحمدللہ ذی القعدہ کی آخری تاریخوں میں ہم پہنچ چکے ہیں۔ پیر کیلنڈر کے حساب سے یکم ذی الحجہ ہے، یعنی اتوار کو اگر چاند نظر آ جاتا ہے تو پیر 1 تاریخ ہوتی ہے ذی الحجہ کی، اور پیر سے لے کر 10 دنوں تک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے بعد سال بھر میں 12 مہینوں میں اگر کوئی قیمتی دن اور قیمتی راتیں ہو سکتی ہیں، یہ عشرہ ذی الحجہ ہیں۔ 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک کی تاریخیں ہیں، اور ان کی عظمت اتنی اونچی ہے اور ان کا مقام اور ان کی فضیلت اتنی اونچی ہے، اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کی۔ اللہ کی شان دیکھیے، قسم تو وہ کھائے جو مجبور ہو۔ میں نے کہا کہ یہ رومال میرا ہے، آپ نے انکار کیا۔ میں نے کہا کہ گواہ میرے پاس ہیں، آپ نے انکار کیا۔ میں نے رسید پیش کی، دکان کی خریداری کی، آپ نے انکار کیا۔ میں بتاتا جاتا ہوں انکار پر انکار، انکار پر انکار، اور انکار پر انکار ہو رہا ہے۔ اب میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں کہ رب ذوالجلال کی قسم یہ رومال میرا ہے،
اس لیے کہ کوئی اور ہو نہ ہو، اللہ کو دیکھنے والا ہے، اس دیکھنے والے اللہ کو گواہ بنا کر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ رومال میرا ہے، بطور مجبوری کے آخری درجے میں انسان، اسی لیے غیر اللہ کی قسم کھانا حرام ہے۔ کوئی آدمی کہے قرآن کی قسم، تیری ماں کی قسم، کعبے کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، اب لوگ کہتے ہیں نا اللہ اور رسول کے بعد ہمیں دیکھ لیں گے، تو یہ کیا ہوا؟ اللہ کی طاقت ختم ہو گئی تو رسول کی طاقت شروع ہوئی، اب رسول کی طاقت ختم ہوئی تو اس کی طاقت شروع ہو رہی ہے۔ اللہ کی طاقت کہیں ختم ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قوت، اللہ کی سلطنت اور اللہ تعالیٰ کی مملکت، اس کا کوئی اینڈ ہے اور اس کا کوئی بارڈر نہیں ہے۔ اللہ رسول کا لفظ بھی استعمال نہیں کر سکتے، رسول قدرت نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، بھائی اللہ کی مرضی ہوگی، اللہ کی منشا ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمیں ذریعہ بنائیں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کی مدد کریں۔ اللہ کے بعد کیا مطلب؟ اللہ جتنا کرے گا، یہ ٹائر جتنا چلے گا پنچر ہو جائے گا، دوسری اسٹپنی ڈالی جائے گی، وہ پنچر ہو جائے گی، تیسری ہماری اسٹپنی ہوگی۔ یہ ایمان کو خراب کرنے والی چیز ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت غیر منتہا ہے، یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتے، غیر اللہ کی قسم نہیں کھا سکتے۔ اس لیے کہ قسم جو کھا رہا ہے انسان، اس کو وٹنس بناتا ہے، گواہ بناتا ہے۔ ہم ہندوستان میں ہیں تو کعبہ ہمارے سامنے نہیں ہے، ہم پاکستان میں ملیشیا میں ہیں تو اللہ کے نبی وہاں نہیں ہیں۔ ایک وہ ذات نحن اقرب الیہ من حبل الورید، انسان کے چہرے سے زیادہ قریب وہ صرف اور صرف حاضر و ناظر اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھانا حرام ہے، ناجائز ہے، اور اگر کوئی قسم بھی کھا جاتا ہے وہ قسم اس پر پڑتی نہیں ہے۔ قسم کو توڑ دیا، قسم کا کفارہ، یہ اللہ کی قسم توڑا تو کفارہ ہے، کعبے کی قسم توڑا، قرآن کی قسم توڑا تو کفارہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب قسم پڑی ہی نہیں، جب نکاح ہی نہیں ہوا تو طلاق کیا ہے؟ طلاق تو نکاح شدہ عورت پر، کوئی راستہ چلتی عورت کو کہ میں نے اس کو طلاق دے دی، تیرا نکاح ہوا تھا، قسم نہیں پڑی تو پھر اس کا کفارہ کیا؟ قسم صرف پڑتی ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں پر، اللہ کی قسم، اور پھر اس نے اس کو پورا نہیں کیا تو کفارہ دینا پڑے گا۔ اور قسم کے اندر اللہ کو حاضر و ناظر جان کر قسم کی جاتی ہے۔ اب انسان تو اس لیے قسم کھاتا ہے، اللہ نے کہا والفجر، فجر کی قسم، کیا مطلب؟ اللہ تبارک تعالیٰ کئی چیزوں کی قسم، والتین والزیتون وطور سینین، اللہ تبارک تعالیٰ نے انجیر کی قسم کھائی، پھل زیتون کی قسم کھائی، طور سینا کی قسم کھائی۔ اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں وٹنس بنانے کے لیے نہیں، والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے، اللہ اسے گواہ بناتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ دلیل دیتے ہیں، زمانے میں کھنال کر تو دیکھو، ایمان والے کے علاوہ کوئی کامیابی ہے؟ اس لیے اللہ نے کہا والعصر، یا اللہ نے کہا والفجر، فجر کی قسم، ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم۔ یہی 10 راتیں ہیں جو عشر ذی الحجہ کی ہیں۔ علماء نے بیان کیا رمضان المبارک کے بعد سب سے قیمتی دن، اب جو ہمارے ہندوستان کے اندر اگر اتوار کی رات کو شروع ہو جاتے ہیں، پیر سے لے کر عید تک کے 10 دن رمضان المبارک کی ساعتوں کے بعد بڑے قیمتی دن۔ علماء نے کہا ان 10 دنوں میں اگر کوئی روزہ رکھتا ہے، رمضان کے روزوں کے بعد سب سے بڑا اجر ان عشر ذی الحجہ کا ملتا ہے، اور ان 10 راتوں میں کوئی جگتا ہے، رمضان المبارک کی شب قدر کا ثواب اللہ تبارک تعالیٰ اسے مرحمت فرماتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، کم سے کم یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا، یعنی کل عید ہے، آج کا روزہ رکھ لے، کوئی جگ نہیں سکتا، اتنا تو کرے، عشاء کی نماز تکبیر تحریمہ کے ساتھ اور فجر کی نماز تکبیر تحریمہ کے ساتھ ادا کرے۔ علماء نے کہا کہ جو ان 2 نمازوں کو جماعت کے ساتھ تکبیر تحریمہ کے ساتھ کم سے کم ادا کرتا ہے، اللہ ساری رات جگنے کا ثواب اور رحمت فرماتے ہیں، گناہوں سے بچے،
اپنی ٹی وی کو بند کر دے، گانے بجانے کو بند کر دے، کس کو فسوق کو بند کر دے، تکبیرات کی زیادتی کر دے۔ علماء نے بڑا عجیب و غریب نقطہ بیان کیا ہے اور کہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ خود امیر بناتے ہیں کسی کو، اللہ تعالیٰ فقیر بناتے ہیں کسی کو۔ آدمی اپنی طاقت اپنی مرضی سے امیر و فقیر نہیں بن سکتا۔ اگر اپنی مرضی سے کسی کو امیر بننا ہے، دنیا میں کوئی فقیر اور مزدور نہیں مل سکتا، اور اگر اپنی مرضی سے کسی کو صحت ملنی ہے، دنیا میں کئی ہاسپٹل اور نرسنگ ہوم نہیں مل سکتا۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں امیر بناتے ہیں، اللہ جس کو چاہتے ہیں فقیر بناتے ہیں، اللہ جس کو چاہتے ہیں صحت مند بناتے ہیں، اللہ جس کو چاہتے ہیں بیمار بناتے ہیں۔ ہم تو اتنے مجبور نہد ہیں کہ آج کا انسان فرعون بنا ہوا ہے، حامان بنا ہوا ہے، شداد بنا ہوا ہے، ہارون بنا ہوا ہے، اور وہ فرعون اپنی زبان سے ڈکلیئر کر چکا تھا، اعلان کر چکا تھا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بلند و بالا پروردگار ہوں۔ یہ اعلان کے علاوہ اپنی طاقت، اپنی دولت، اپنی قوت، اپنا انفلوئنس، اپنی بلڈنگ، اپنا اپارٹمنٹ، اپنی زمین، اپنی جائیداد کے بل بوتے پر اکڑا پھرتا ہے، سینے کو چوڑا کیے پھرتا ہے۔ حضرت سیدنا پیران پیر غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، نادان تو آج فرعون، حامان، شداد اور قانون بنا پھرتا ہے، اور تیری طاقت کی حد یہ ہے کہ جسم میں اگنے والے ایک بال پر تیری قدرت نہیں۔ ہمت ہو تو سر کے سفید بالوں کو روک کر بتا، داڑھی کے سفید بالوں کو کالا کر کر بتا، دنیا کا پینٹ تو مار سکتا ہے، مہندی لگا سکتا ہے، ایک بال پر تیری قدرت نہیں، اور بنا بیٹا ہے فرعون، حامان، شداد اور قانون۔ کم سے کم ان 10 دنوں کے اندر انسان بن جاؤ، مسلمان بن جاؤ، گانا بجانا ختم، روزے رکھ سکتے ہیں روزے رکھو، راتوں کو جگ سکتے ہیں، اور پھر اگر کوئی نہیں جگ رہا ہے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز اور تکبیر کا، تحلیل کا، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کا ورد کرے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو خود فقیر بنائے اور فقیر بنانے کی بنیاد پر حج سے محروم کر دے، یہ کون سا انصاف ہوا؟ ایک کو حج دے اور ایک کو حج نہ دے۔ امیر کہتا ہے میرے پاس مال ہے، دولت ہے، میں حج کو جا رہا ہوں، فقیر کھڑے دیکھ کر رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کاش میرے پاس مال ہوتا، دولت ہوتی تو میں بھی حج کو جاتا، یہ کون سا کمال کر رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کو فقیر بنا کر اپنے گھر آنے سے کیا محروم کرا؟ عورتیں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دی اور ایک خاتون کو نمائندہ بنایا، متکلمہ بنایا کہ آپ آقا سے بات کریں، یہ مرد ہیں جو جہاد کو جاتے ہیں، یہ مرد ہیں جو فلاں فلاں کام کر سکتے ہیں، لیکن عورتوں کا اپنے گھروں میں باندھ کر رکھا ہے، یہ کون سا انصاف ہے؟ ہمارا عورت ہونا کوئی قصور ہے، کوئی جرم ہے؟ ہم اپنی مرضی سے عورت بنے ہیں؟ آپ کہیے ہم بھی جہاد میں آئیں گے، ہم بھی بدر آئیں گے، ہم بھی حنین آئیں گے، ہم بھی تبوک آئیں گے، ہم بھی جو ہے ہجرت کے اندر ان کے ساتھ رہیں گے، کاروبار کیا کریں گے، حکومت کیا کریں گے، عادل اور قاضی بنا کریں گے، منصف بنا کریں گے، کتنے مناصب اور عہدے یہ مرد لے کر اڑ گئے، اور ہم جو ہے یہ کیا ہے بچوں کی پالیاں دھو رہے ہیں اور دودھ پلا رہے ہیں، گہوارے میں سلا رہے ہیں، چکی میں مسالہ۔ کہاں کب تک یہ عورت کا ہونا کوئی جرم؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں انصاف ہے، نا انصافی نہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا خاوندوں کی خدمت کرنا اور بچوں کی تربیت کرنا اور گھر کی دیانت اور امانت کے ساتھ دینداری کرنا یہ برابر کر دیتا ہے ثواب کو جو مرد جہاد کیا کرتے ہیں، قاضی بنا کرتے ہیں، حاکم بنا کرتے ہیں۔ تم گھر بیٹھے ویکیوم کلینر سے گھر کو صاف کر کر یہ ثواب پالو گے۔ ڈلیوری کے وقت ایک ایک پیر زمین پر مارو گی اور جنت کا ایک ایک درجہ تمہیں ملتا جائے گا۔ گھر صاف کرو گی، ایک ایک تنکے پر ایک ایک
سبحان اللہ کا اجر و ثواب تمہیں ملتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو عورت بنا کر کوئی قصوروار نہیں بنایا، برابر کا اجر مل رہا ہے، برابر کا ثواب۔ غریب کو غریب بنا کر اللہ اسے اپنے گھر سے دور نہیں رکھا ہے۔ ذرا عقل سے کام لے، سمجھ سے کام لے۔ اب پیر کے دن سے مستحب ہے، یعنی مستحب کا مطلب جس کے 40 دن کے اوپر نہ ہوتے ہو، ناخن کاٹے ہوئے، داڑھی بنائے ہوئے اور جسم کے زائد بال جن کو کاٹنا لازم اور ضروری ہے، زیر ناف کے بغل کے 40 دن کے اوپر مسلمان مرد اور عورت کا ان بالوں کو رکھنا گناہ ہے۔ اگر نہ ہوئے ہو تو پیر کے دن سے 10 دنوں تک اپنے ناخن کو کاٹے نہیں، اپنے بالوں کو بنائے نہیں اور زائد بالوں کو نکالے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان فقراء کو کہا جو حج بیت اللہ کو جا نہیں سکتے یا یہ کہ بار بار اللہ کے دربار کی حاضری نہیں دے سکتے، کہا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو قوم کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گی اللہ ان کا حشر انہی کے ساتھ کرے گا۔ حاجی احرام کی پابندیوں میں داخل ہو گیا، ناخن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، بال کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اے میرے غریب بندو یا وہ بندو جو کسی قانون کی مجبوری سے، کسی عذر کی وجہ سے تم میرے دربار میں ہر سال حاضر نہیں ہو سکتے، گھر بیٹھے اپنے ناخن کو تراشو نہیں، گھر بیٹھے اپنے بالوں کو تراشو نہیں۔ حضرت اقدس شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ تہجد کے بعد مراقبے کے اندر تھے، ذکر کے اندر مشغول تھے، کسی نے آپ کو جا کر عطر پیش کیا، ایک سرد آہ بھری آہ کہا اور کہا اللہ تعالیٰ کے مہمان تو ان دنوں کے اندر خوشبو نہیں لگایا کرتے، کیا ہندوستان میں میرا ہونا جرم ہے؟ میں بھی یہاں خوشبو نہ لگا کر ان حاجیوں کی مشابہت کو اختیار کر سکتا ہوں۔ یار تیرے مقبول بندوں کی شباہت لے کر آیا ہوں، میں صورت لے کر آیا ہوں، تو اس کو قبول کر لے۔ ظاہر شکل تو ہم بنا سکتے ہیں۔ ان کو کہا حاجیوں کو کہ تمہاری تسبیح لبیک سے بڑھ کر کوئی اور نہیں، اب تم درود مت پڑھو، درود ہے مطلب درود سے افضل لبیک اللہم لبیک، تلاوت سے افضل لبیک اللہم لبیک، لا الہ الا اللہ سے افضل لبیک اللہ۔ اس لیے اس تلبیے کو حاجی احرام نکالنے کے بعد نہیں پڑھ سکتا، میں نہیں پڑھ سکتا، علامہ نہیں پڑھ سکتا، غوث نہیں پڑھ سکتا، قطب نہیں پڑھ سکتا، افضال نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ نے حاجی کو خصوصی کلمہ دیا، اے میرے مہمان اس کلمے کو تو کہنا مجھے پیار آئے گا، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک، ایسا حاضر ہو کہ تیرے میرے درمیان کوئی شرکت نہیں، پارٹنرشپ نہیں۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، حمد تو تیری ہے مولا۔ ہندوستان میں کہتا تھا تیرے میرے درمیان حجابات کے پردے تھے، ان الحمد ڈائریکٹ میں تجھے خطاب کر رہا ہوں کہ ہم تیری ہے، والنعمت لک والملک، نعمتیں تیری اور ملک تیرا ہے، لا شریک لک، کوئی پارٹنرشپ نہیں، کوئی شرکت نہیں۔ میں بول رہا ہوں ڈائریکٹ تو سن رہا ہے۔ لبیک اللہم لبیک حاجیوں کا ترانہ ہے، حاجیوں کے لیے کلمہ میں نہیں کہہ سکتا، میں اگر ثواب سمجھ کر کہوں تو جوتے پڑیں گے۔ اللہ نے کہا غریب تو کیوں ڈرتا ہے، تجھے لبیک نہ صحیح۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب منہر لے کر گئے مینا کے میدان کے اندر قربان کرنے کے لیے، قربانی دینے کے لیے، اور جب جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ جنت سے دم آ رہے ہیں اور لگ رہا تھا کہ چھری چل جائے گی، تو یہ نہیں کہا حضرت جبرائیل نے اے ابراہیم ابراہیم رک جا رک جا، تو انہوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ سننا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھنے لگے اور جواب دیا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پہلا جملہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، دوسرا جملہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اور جب چھری ہٹ گئی اور پٹیاں نکل گئی آنکھوں پر سے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ ماجرا دیکھ رہے ہیں
کہ جبرائیل علیہ السلام جنت سے دم بنا رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام ابا حضور اسے ذبح کرنے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے میری جان کے نذرانے کے بدلے میں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ بطور فدیہ کے جنت کے دمبے کو اپنے لیے قبول کر لیا۔ اللہ اکبر وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اللہ بڑا ہے اور اللہ کے لیے حمد ہے۔ اے غریب، تم میرے کعبے میں نہیں آ سکتا، میرے نبی کے روضے کے پاس نہیں آ سکتا، مینا نہیں آ سکتا، مزدلفہ نہیں آ سکتا، عرفات نہیں آ سکتا، طواف نہیں کر سکتا، صفا مروا کی صحیح نہیں کر سکتا، اور وہ مزے لے رہا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ میں تجھے غریب ہونے کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے میں تجھے محروم کر دوں گا۔ احرام کی ضرورت نہیں، ان کی شباہت اپنا لے، اپنے ناخن مت کاٹ، اپنے بال مت کاٹ، وہ لبیک کہتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ کی اثر تک نمازوں کے بعد یہ جو ہے تکبیر پڑھنی چاہیے۔ علماء نے کہا، بزرگان دین صحابہ کے زمانے میں یہ تکبیر بازاروں میں ایک ایک صحابی زور سے کہتا تو سارا بازار تکبیر سے گونج جاتا۔ آج یہ سنت مردہ ہو چکی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نمازوں کے بعد پڑھنا چاہیے، اور وہ بھی بدعت و خرافات کے ساتھ پڑھتے ہیں، یا تو آہستہ پڑھتے ہیں جو خلاف سنت ہے، یا 3 مرتبہ پڑھتے ہیں وہ بھی خلاف سنت ہے۔ ایک مرتبہ پوری شان و شوکت کے ساتھ، بوڑھا بھی حلوہ کھا کر جوان ہو کر پوری طاقت کے ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد پوری قوت کے ساتھ کہنا یہ سنت ہے۔ کہا کہ یہ تکبیر تو پڑھو، لبیک وہ پڑھے، ثواب دینے والا میں بھی نہیں کر سکتے۔ فجر کے بعد بیٹھ جاؤ مسجد کے اندر، 4 رکعت اشراق کی نماز پڑھ لو، 2 مقبول حج 2 مقبول عمرے کا ثواب گھر بیٹھے لو۔ کہاں محروم کیا اللہ نے مربع کو؟ اور ان کی شراحت ذرا سا اپنا لو، ناخن نہیں کاٹا، بال نہیں کاٹا، پیر کے دن سے ناخن مت کاٹیے گا، اس سے پہلے آپ پوری طریقے سے صاف ستھرے ہو جائیے، ثواب ملے گا۔ آپ کے سونے پر، آپ کے ناخنوں کے نہ کاٹنے پر، آپ کے داڑھی کے نہ بنانے پر، آپ کے بال کے نہ ترشمانے پر روزے رکھ سکتے ہیں، روزے رکھیے گا، ورنہ کم سے کم 9 ذی الحجہ کا روزہ، اور پھر تکبیرات ایام تشریق کے اندر جو 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ کی اثر تک پڑھی جاتی ہے سنت کے مطابق۔ اگر کسی مسجد کے اندر خرافات اور بدعتی ماحول ہو تو آپ ایک تکبیر زور سے پڑھ کر خاموش ہو جائے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرے۔ جو چیز جتنی سنت ہے اتنے ہی کرنے پر اجر ملے گا۔ یہ کہہ کر کہ بھائی زیادہ پڑھ لے تو کیا ہوا، یہ کرنٹ 220 دیا جاتا ہے، 230 دیا تو کیا ہوا، بلب فیوز ہو جائے گا، فین کی موٹر خراب ہو جائے گی اور جھٹکے لگنے لگیں گے۔ پیٹرول میں آئل ملایا جاتا ہے، ایک مقدار ہوتی ہے، زیادہ ملانے سے کیا ہوگا، پیر میں ہوا ڈالی جاتی ہے، زیادہ ڈالنے سے کیا ہوگا، دوائی کھائی جاتی ہے، زیادہ کھانے سے کیا ہوگا۔ تصویر 30 پر 3 مرتبہ رکھی، سبحان اللہ الحمدللہ، یہ 30 پر 3 کیوں رکھی، اور اللہ اکبر کو 30 پر 4 مرتبہ 34 ٹائم کیوں رکھی؟ یہ اللہ کی مصلحت اور حکمت ہے، اور 1 مرتبہ تکبیر کہنے کے اندر اللہ کی حکمت اور مصلحت ہے۔ اور یہ تکبیر نمازوں کے بعد ہی نہیں، بازاروں میں، گھروں میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، اور عورت مسجد کے اندر ہم گئے تو مسجد کا ماحول ہم بھول بھی جائیں یاد دلا دیتا ہے، بیچاری عورت تنہا نماز پڑھتی ہے، آپ کمپیوٹر سے پرنٹ آؤٹ نکال کر اگر وہ عربی پڑھتی ہے اس کے مصلے کے سامنے دیواری پر لٹکا دیں جہاں جس کمرے میں نماز پڑھتی ہے، اگر وہ انگریزی ہندی یا کسی اور زبان کو سمجھتی ہے اسی میں لکھ کر کہ آپ کو 1 مرتبہ، اور پردے کا لحاظ دیکھیے، وہ لبیک کہے گی بھی تو آہستہ اور یہ تکبیر پڑھے گی بھی تو آہستہ، اتنا شریعت نے پردے کا اس کا لحاظ کیا۔ یہ وہ 10 دن اور 10 رات قیمتی ہیں کہ جس کو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے قیمتی دن یہی ہے، اور پھر اس کے بعد حاجی حج کی قربانی دیتا ہے، اور ان لوگوں سے کہا کہ تم اپنی قربانی اپنے یہاں دیا کرو۔ حج کی قربانی اور ہماری قربانی ان دونوں کے اندر فرق ہے۔ حاجی جو قربانی دیتا ہے وہ حج کے ارکان میں سے اور حج کے پارٹ میں سے، حج کے اجزاء میں سے ایک جز ہے، حاجی کو لازم ہے کہ وہ قربانی دے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا
کہ اگر طاقت رکھتے ہو، وسعت رکھتے ہو، حیثیت رکھتے ہو تو قربانی دو. اور قربانی کے لیے جیسے زکات کا مسئلہ ہے، صدقہ فطر کا مسئلہ ہے، اس سے بھی ہلکا درجے کا مسئلہ ہے. مطلب یہ کہ قربانی بہت سارے مسلمانوں پر واجب ہو جاتی ہے، اور جو قربانی واجب ہونے کے باوجود نہیں دیتا، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے فرمایا وَلَمْ يُضَحِّ، یعنی جو قربانی کی طاقت رکھ کر قربانی نہ دے فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا، کبھی ہماری عیدگاہوں کی طرف نہ آئے. میں یہاں پر یہ کہوں، حالانکہ آپ سے اتنی گہری دوستی نہیں، جمعہ کا رشتہ ہے، ٹوٹ کر باہر چلا جا، کتنا پیٹ جلے گا، کتنی بے عزتی ہوگی. آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کی ماؤں کی ممتا، سارے باپوں کی شفقت، میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم ترازو کے پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفقت جو امت کے ساتھ ہے وہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، ماؤں کی ممتا شکست کھا جائے گی، باپوں کی شفقت ہار جائے گی، آقا کی محبت نہیں ہارے گی. وہ آقا اتنی محبت کرنے والے کہتے ہیں نکل جا نکل جا، میرے عیدگاہ میں آنے کی ضرورت نہیں. تو کتنا بڑا خبیث ہوگا، مردود ہوگا، منحوس ہوگا، ملعون ہوگا وہ کہ جس کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے عیدگاہ لوگ نہیں سمجھتے. نرم بات کہنا چاہیے، آقا نرم اخلاق والے تھے، میٹھی گفتگو کرنے والے تھے، آقا بولتے تھے پھول جھڑتے تھے. یہ کیا کہا آقا نے؟ نہ ہے وہ، یہ کروڑوں گالیوں کے مقابلے میں اور کروڑوں لعنت و ملامت کے مقابلے میں یہ خطرناک ایک ملامت ہے، اسے دور کرنے کا مقام ہے. 4 بیٹے 1 بیٹی، بیٹی سے باپ کی محبت الفت زیادہ، ماں نے کان بھر دیا باپ کے، آج ہوم ورک نہیں کری ہے، ذرا اس کو لائن پر لائیے، رستے پر لائیے. دسترخوان بھیجا، بیٹے بھی بیٹھ گئے، بیٹی بھی بیٹھ گئی، ماں بھی بیٹھ گئی. بیٹی اٹھ جا تو آج تو میرے ساتھ کھا نہیں سکتی، میں تجھے نوالا، ڈوب کر جائے گی. ایک لڑکے کو 100 کوڑے مارنا، کپڑے نکال کر مارنا ایک طرف، اس جو ہے بٹیا کو جو اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، جگر کی حرارت تھی اور دل کا سکون اور قرار تھا، اس کو صرف یہ کہنا نہیں تو آدمی تجھے نوالے بنا کر نہیں چلاتا، میرے دسترخوان پر نہ تو چلے گا. ڈوب اتنا روئے گی، اتنا روئے گی، باپ کے پیروں پر گر جائے گی، ابو آئندہ سے ہو کر کرو گی. آقا کا یہ پروانہ کہ ہماری عیدگاہ پر نہ آؤ، یہ ملامت لعنت ڈوب مرنے کی بات ہے. اور یاد رکھیں 612 گرام چاندی کی جو قیمت ہے، جس کی رمضان کے اندر ہم نے قیمت نکالی تو 25,000 کے آس پاس جو آئی تھی، اب 16 تاریخ کو کیلنڈر کے حساب سے بقرعید آ رہی ہے. غور سے سنیں مسئلہ، 612 گرام چاندی کی قیمت فرض کیجئے کہ 25,000 روپے نکل رہی ہے. زکات کے لیے کڑے شرائط، روپیہ ہو، نقدی ہو، مال تجارت ہو، گولڈ ہو، سلور ہو، سونا ہو، چاندی ہو، سال گزرا ہو اور قرض اس میں نہ لگا ہو، قرض کو لیس کرے. صدقہ فطر میں ذرا ہلکا، اور قربانی کے اندر چونکہ مسلمان پیدا ہی اس لیے ہوا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ پیدا ہوا ہی قربانی کے لیے. یہ آنکھ میری نہیں ہے، یہ زبان میری نہیں، یہ قدم میرے نہیں، یہ روح میری نہیں، اس لیے کنیا دان ہے، فلاں دان ہے، ہم نہیں دے سکتے، چیز ہماری لیے. ہم پیدا ہوتے ہی اللہ سے ہم نے ایگریمنٹ کر لیا، سودا کر لیا، اے اللہ آپ جنت دیجیے، ہم نے آپ کو یہ جسم اور مال دے دیا. یہ اللہ کا ہو سکتا ہے. اس لیے اگر وہ زبردستی کوئی نکال لیتا ہے آنکھ کتنی، وہ الگ بات ہے، مرضی سے دینا حرام. چیز میری نہیں، یہ مسجد میری نہیں. میں آپ کو کہوں کہ آپ اس مائک کو لے کر چلے جائیں، اس کے باپ کا مال ہے، میں مالک تھوڑی نہ ہوں. مسلمان قربانی کا نام ہے، مسلمان اپنے جان و مال اللہ کے راستے میں لٹانے کا نام ہے، زندگی اللہ کے راستے میں قربانی کا نام ہے. اس کی طبیعت کے اندر ایسے نشاط پیدا ہوتا ہے، فرحت اور مسرت کی لہر اس کے جسم میں کرنٹ بن
کہ گویا ایک محبوب کو اس کی معشوقہ برسوں کے بعد ملنے پر جو مسرت ملتی ہے، قربانی کا نام سن کر، ایثار کا نام سن کر، مال لٹانے کا نام سن کر، جان لٹانے کا نام سن کر ایک کرنٹ مسلمانوں کے جسم کے اندر دوڑنے لگتا ہے، یہ دوڑ رہا ہے تو ایمان کی بیٹری ہماری چارج ہے، اور یہ نہیں دوڑ رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ بیٹری ڈیڈ ہو چکی ہے، اب جو ہے ڈسپلے بھی ختم ہو جائے گا اور منہا خلقناکم کہہ کر اسے دفن بھی کر دیا جائے گا۔ تو یہ اس لیے اس میں شرائط ہلکے رکھے، کہا کہ ضروریات زندگی کے سامان کے، ضروریات زندگی، اب آدمی جو ہے کمپیوٹر کو ضرورت بنا لے، لیپ ٹاپ کو ضرورت بنا لے، اور جو ہے ٹیب کو ضرورت بنا لے، ٹیبلٹ کو ضرورت بنا لے، اور آدمی اے سی کو ضرورت، اس کی بات نہیں، جس سے آدمی کی زندگی ہو سکتی ہے، کچھ جوڑے کپڑے، اور جو کپڑے ناقابل استعمال ہیں، اور جو کپڑے سلانے کے لیے رکھے ہیں، اور جو برتن سال سال استعمال نہیں ہوتے، اور جو فریج ہے، اور جو ٹی وی ہے، جو وی سی آر ہے، اور جو شوکیس ہے، اور شوکیس کے سامان ہیں، اور جو ڈنر سیٹ ہے، اور جو قالین ہے، اور جو ایکسٹرا چیزیں ہیں، اور جو بیٹی کے لیے جہیز لے کر رکھا ہے، کس نے کہا؟ زمزم کے 2 گھونٹ اور مدینہ طیبہ کے 2 کھجور پر نکاح نہیں ہو سکتا؟ جوڑے کی رقم کے لیے رقم کو جمع کر رکھا ہے، اور بچے کے ایڈمیشن ڈونیشن کے لیے جمع کر رکھا ہے، حج کے لیے پیسہ جمع کر رکھا ہے، اور وہ تو بات آپ کہیں گے کیا ظلم ہے صاحب، کیا ضرورت، کیا ضروری ہے کہ تو حج کو جائے گا، کل نیت خراب ہوگی، کوئی کہے گا سستی سیٹ ہے مار لے گا، تو ایڈوانس کر چکا ہے، حج کی پہلی قسط دے چکا ہے، تو اب دوسری تیسری چوتھی قسطیں یہ قرض ہیں، اب یہ تیرا پیسہ نہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن اس نیت سے ہنڈا ون کے اندر روزانہ 1-1 روپیہ 5-5 روپیہ جمع کر رہا ہے۔ بقرعید کے اندر ضروریاتی زندگی، میرے پاس 20-40 جوڑے ہیں، لیکن 6-7 جوڑے پھرا کر پہنتا ہوں، 25 جوڑے ناقابل استعمال، بیگم کے پاس سینڈلوں کا اتنا سیٹ ہے کہ گھر سے لے کر قبرستان تک ریل کا پٹا بن سکتا ہے، اور کپڑوں کا اتنا سیٹ ہے کہ سارے قبرستان کے مردوں کو کفن دفن کیا جا سکتا ہے، ان کو جوڑا جائے گا اور ان کو شمار کیا جائے گا۔ موبائل ضروریات زندگی میں یہ سب چیزوں کو جوڑ کر اس میں سال گزرنا بھی شرط نہیں، اسی دن اس کے پاس یہ چیزیں آئی، اگر 612 یا 644 احتیاط کے طور پر 612 گرام چاندی کی قیمت بازار میں فرض کیجیے 25,000 روپے، اگر 25,000 روپے کی ایک گھر رہنے کا، اور ایک گھر وہ ہے کہ زکات کے اندر تو یہ ہے کہ جس گھر سے بلڈنگ سے کرایہ آتا ہو اور جو کھیتی باڑی کے لیے زمین ہو اس پر زکات نہیں، پیداوار پر عشر ہے، لیکن قربانی مسلمان کی زندگی کا نظم العین ہے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانیاں، یہ ہماری زندگی اور ہمارے دل کی دھڑکن ہے، مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، لیلا کی فرمائش کی ضرورت نہیں۔ لیلا نے مجنون سے کہا کہ مجھے تمہارا خون چاہیے، تو جسم کے ہر حصے کا ایک عضو طبق میں رکھ کر بھیج دیا کہ شاید انگلی چاہیے، شاید انگوٹا چاہیے، شاید پیر کی انگلی چاہیے، شاید ران کا گوشت چاہیے، شاید پیٹ کا، یہ ہوتا ہے۔ ایک دنیا کا مجنون لیلا کے لیے اللہ کے لیے جان بھی تھی اسی کی، دے دی اس کے لیے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہمارے کیا لے کر آئے؟ چک لے کر آئے، آنکھیں لے کر آئے، اندھے آئے تھے، گونگے آئے تھے، بہرے آئے تھے، لنگڑے آئے تھے۔ اللہ نے گندے پانی پر گندا خون چسوا کر والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اور ان گندے پانی کو ماں کے حیض کے خون کو چٹا کر اللہ نے نقشہ بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور ایسا نقشہ جو چاند اور سورج اور ستاروں سے زیادہ چمکدار، اور ایسا نقشہ جس کے اندر جنت کے حور و غلمان اس کو فخر کیا کریں گے، مرے گا نہیں، مٹے گا نہیں اس رب کے لیے۔ تو اس لیے کہا ضروریات زندگی کے علاوہ کرائے کا بھی مکان ہے،
ایکسٹرا سواریاں ہیں، ایک اسکوٹر ہے اور پھر ایکسٹرا کار ہے. کار ضروریات ہے، اس کے بغیر تو بہت سارے لوگ جی رہے ہیں. سائیکل ہے اور اسکوٹر زائد ہے، تو سائیکل کے علاوہ اسکوٹر زائد میں ان تمام چیزوں کو شمار کر 612 گرام چاندی کی قیمت کو اگر پہنچتا ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے. شوہر اس پر اپنی، عورت اس پر اپنی، یہ عورتوں کے پاس جو ناک کا تارا ہے، کان کے بالیاں ہیں اور پیر کی پازیب ہے، ذرا شمار کر، اس میں تو سال گزرنا شرط نہیں ہے. ضروریات زندگی کے علاوہ زائد سامان. اور آقا نے فرمایا جو قربانی نہ دے وہ ہماری عیدگاہ کو نہ آئے. آقا کی لعنت تو پھٹکار. طائف والوں کو معاف کر دیا، شیر نبی تعلیم میں ظلم اور تشدد کرنے والوں کو معاف کر دیا، اوجھڑی ڈالنے والوں کو معاف کر دیا، کانٹے ڈالنے والوں کو معاف کر دیا، ہجرت پر مجبور کرنے والوں کو معاف کر دیا. لیکن کہا میری امتی، میرے غلام، یہ قربانی نہیں دے گا. 100 قربانیاں اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے گھر کا سرمایہ ایک مٹھی جو تھا، 100 اونٹوں کی قربانی اور 63 اپنے ہاتھوں سے، اور بقیہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو کہا کہ آپ سوا فرما دیں. اس زمانے میں غربت جب پیٹ پر پتھر مانگا جاتا تھا، امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں 3 مہینے ہمارے گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا تھا. میں خاندان کے بچوں کو کہتی مدینہ طیبہ کے اندر جانور کھا کر جو بچا ہوا کھجور کا ٹکڑا ہو لا کر مجھے دے دینا. بازاروں کے اندر، گلیوں کے اندر جو درخت سے گرے ہوئے کچے کھجور ہے اس کو آٹا بنا کر، اسے مٹا بنا کر پانی میں گھول کر ہم صحیح افطاری میں استعمال کر لیے کرتے تھے. اور آقا جب اس دنیا سے پردہ فرمائے، سیدنا صدیق اکبر آئے اور دیکھا کہ گھر میں اندھیرا ہے. فرمایا عائشہ بیٹی چراغ کیوں نہیں جلاتی؟ فرمایا چراغ میں جو تیل تھا کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانا نہ ہونے کی وجہ سے اسی تیل کو پی کر اہل آل محمد نے افطاری کر لی. اور وہ 100 اونٹوں کی قربانی دے رہے ہیں امت کے نام سے، قیامت تک آنے والی نسل انسانی کے نام سے. پہلی ذمہ داری مراقبے میں چلا گیا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا جائے. ہمارے اوپر اتنا احسان ہے آپ کا، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم ایسے 100 زندگیاں نہیں ملے اور درود ہی درود پڑے، آپ کی زندگی کے ایک پل کے احسان کو ہم چکا نہیں سکتے. پہلے اپنی قربان. لوگ کہتے ہیں گئے سال میری دیا، یہ سال کس کی دینا؟ صبح کو تیرا کھایا، دوپہر کو تیری جورو کھا لی تو پیٹ بھر جاتا کیا؟ تینوں وقت تو ہی کھا رہا ہے، اپنی نماز پڑھ رہا ہے، اپنا روزہ، قربانی کر. گئے سال بابا کے نام کو دیا، یہ سال میں دیا تو چلتا کیا؟ ہر سال جس پر واجب ہے وہ اپنی قربانی دے. اور اللہ تعالیٰ نے سہولت دی سب سے پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہے، اس لیے کہ آپ کے نام کی قربانی کو اللہ رد نہیں کرتا. ہماری قربانی اگر آسمان کو جاتے جاتے نیچے گر بھی جائے گی، ڈیڈ سی میں چلی جائے گی، عرب سمندر میں، بحر عرب میں چلی بھی جائے گی، لیکن آقا کی جو قربانی ہے اس پر بیٹھ کر ہماری قربانی اللہ کے عرش تک پہنچ جائے گی. نہیں اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. یہ گوشت نہیں جاتا، یہ قربانی کا جانور نہیں، یہ تقوی جاتا ہے. سب سے بڑی ذمہ داری ہر مسلمان بھیک مانگ کر، جورو کا سامان بیچ کر، گھر کا ساز و سامان بیچ کر اپنے اوپر فرض نہ ہو، مشترکہ قربانی. اسی لیے ہم نے نظام چلایا جھارکھنڈ کے اندر، اڑیسہ، بہار کے اندر کہ یہاں 2500 روپے، 2200، کم سے کم 2900 روپے، اس لیے کہ وہاں جانور سستا ہوتا ہے. گوشت تو 12 مہینے ہم جانوروں کی طرح کھاتے ہیں. چلو ایسے غریب، میں جاتا ہوں بیانات کے لیے، بیچارے ان کے گھر مٹی کے توبے، جیسے ہمارے بچے سمندر اور ندیوں کے کنارے جا کر ریت کے گھروندے بناتے ہیں اور پانی کی ایک لہر اس گھروندے کو توڑ کر رکھ دیتی ہیں. بخدا منبر رسول پر بیٹھ کر میں کہہ رہا ہوں، میرے آنکھوں کے سامنے وہ نقشہ کہ وہ علاقے جو تہذیب اور تمدن اور کلچر اور ظاہری ترقی سے 50-100 سال پیچھے ہیں، بڑی غربت، افلاس، 12 روپے، 13 روپے میں
گھروں کی زندگی، اور وہ مٹی کا چھت کہ جس سے مٹی نہ گر جائے، گھروں کی پرانی وہ ساڑیاں ناقابل استعمال دیوبند لگا کر اوپر لگا دی جاتی ہیں، اور وہ بیڈ شیٹیں جو ناقابل استعمال اس پر کاٹ کا پیوند لگا کر کبھی طوفان کبھی سیلاب، سب سے پہلے ہر چیز میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ مدرسے پورے صحیح چل رہے ہیں، کتنے اچھے چل رہے ہیں، کتنے ڈپلیکیٹ چل رہے ہیں، کتنی مسجدوں کے نام پر چندہ ہڑپ کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی جب ہم نے شروع کیا تو اس کے اندر کچھ غلط قسم کے لوگ داخل ہو گئے، جس کا آپ نے آج اخبار میں اشتہار دیکھا تھا، بے شک وہ صحیح ہے، انہوں نے اشتہار آج دیا، ہم نے جمعہ کا عنوان میل منگل ہی کے دن کر دیا کہ اجتماعی قربانی دینے والوں سے چوکنا رہے، ان کا کیریکٹر کیا ہے، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کا اخلاق کیا ہے، ان کے معاملات کیا ہیں۔ آپ قربانی دے رہے ہیں، کوئی ٹھٹا مذاق نہیں کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قربانی کی قربانیاں نہ دے دے، یہ قربانی کا بلیدان نہ کر دے۔ ہم نے اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے کہ آدمی اگر یہاں 4 حصے لیتا ہے تو وہاں تقریباً 7-8 حصے لے سکتا ہے، اس میں مرحوم باپ کی طرف سے کتنے باپ کی روح خوش ہوگی۔ ارے ہم گوشت نہ بھی دیں، ہمارے رشتے دار جو ہیں وہ گوشت گھر پہنچا دیتے ہیں۔ ایسا اقریبا دوستوں احباب، ایک اپنی قربانی کا گوشت غریب کھائے گا، برسوں سالوں تک گوشت کی صورت وہ شکل نہیں دیکھ سکتے۔ ایسی غربت، ایسی افلاس۔ ایک مرتبہ سیلاب آیا، طوفان آیا، مسجدوں میں اور مدارس کے شہروں میں جا کر پناہ لیتے ہیں۔ میں تو کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ بعض مدارس اور بعض گھروں کی حالت یہ ہے کہ ان لوگوں کو بنگلور کی سینٹرل جیل میں رکھا جائے، وہ شکریہ ادا کریں گے کہ یہاں کی نئی بہتر ہے اس جو ہے غربت کی زندگی سے۔ یہ خیال کر کر کہ غریب پروری بھی ہو جائے گی اور آدمی زیادہ حصہ لگائے گا، کون کہہ سکتا ہے میں کیا اپنے باپ کو مطمئن کر سکتا ہوں، میری ماں کو راضی کرتے ہیں کوشش، لیکن یہ دنیا ہے، یہ اونچ نیچ ہو جاتا ہے۔ مرحوم والد کے نام سے، مرحوم والدہ کے نام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، پیران پیر رحمت اللہ علیہ کے نام سے ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ شیئر لے سکتے ہیں حصہ۔ صرف پر اگر نزدیک ہوتا تو گوشت بھی مل جاتا۔ اب وہاں اڑیسہ سے کون لے آئے اور رانچی سے کون دے کر آئے؟ بڑی دیانت کے ساتھ ان مدارس کے ذمہ داروں کو قسم لی جاتی ہے کہ اگر آپ ایک حصے کے سلسلے میں غرت کریں گے، دھوکے سے کام لیں گے، تو ان کے دستخط لیے جاتے ہیں کہ تمہاری بیوی پر 3 طلاق پڑیں گے۔ آدمی جتنا کر سکتا اتنا ہی کرے گا۔ آپ میرے بول سن سکتے ہیں، میری داڑھی دیکھ سکتے ہیں، میرا امامہ دیکھ سکتے ہیں، میرا ظاہر اتنا ہی کر سکتے ہیں۔ میں خارج کر پیشاب کر وضو نہ کروں تو آپ کے پاس کون سا تھرمامیٹر ہے کہ بے وضو میں جمعہ دے رہا ہوں؟ جتنا کر سکتے ہیں اتنا ہی احتیاط آدمیوں کو بھیجا جاتا ہے، وہاں کے آدمیوں سے تحقیق کی جاتی ہے۔ ہاں، ہر معاملے کے اندر چور داخل، سفیروں میں 70 پر 5% سفیر دھوکے کے لیے، جھوٹ کے لیے۔ میں نے رمضان میں بتایا تھا کہ ایک مدرسے کا نام ہم نے دیکھا اور گنگوں کے اندر جا کر دیکھا کہ وہی مدرسے کا بورڈ جو ہے کھیت کے اندر لگا ہوا ہے، اور یہاں بتایا اتنے طلبا ہوتا، ہر راستے میں ہر میدان میں جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے۔ سوچ کر سمجھ کر آپ جو ہے یہ کام کیجئے۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہاں تگڑے موٹے تازے اونٹ بکروں کے مقابلے میں زیادہ حصے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہماری روحانی ماں امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر، حضرت قطیبۃ الکبریٰ رضی اللہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوت کا علم 1.25 لاکھ صحابہ سے دن کے اجالے میں ملا ہے۔ تنہائی کا علم ایک امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، ایک کا بڑا امت پر احسان ہے۔ ہماری ذمہ داری اخلاقی فریضہ، وہ قیامت کے دن ہمارے قربانیوں کے محتاج نہیں ہوں گے، لیکن اذان کے بعد دعا کی جاتی ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا۔ اے اللہ مقام محمودہ دے ان کے درجے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دعا کے محتاج ہیں؟ الیاذ باللہ۔ ہم دعا کریں تو اللہ دے گا؟ نہ، ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آقا کی شفاعت ہمیں نصیب کرے گا۔ ایک بزرگ کو کسی نے پوچھا، نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، اے اللہ زندے کو بخش دے، مردے کو بخش دے، تو ٹھیک ہے
چور کے لیے دعا، داڑھی منڈے کے لیے دعا، بے نوازی کے لیے دعا، گنہگار کے لیے دعا، فاسق کے لیے دعا. لیکن جب بزرگان دین ان کی بھی تو نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، تو آخر ان کو کیوں پڑھی جاتی ہے؟ ان کو بغیر نماز جنازہ پڑھے دفن کرنا چاہیے، ان کو کیا ضرورت ہماری دعاؤں کی؟ تو اس بزرگ نے جواب دیا کہ جو غیر نیکوکار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، ہماری دعا اس کے لیے ہوگی، اور جو بزرگ ہوگا اس نماز جنازہ پڑھنے کی وجہ سے اس بزرگ کے جوتوں کے صدقے میں پڑھنے والوں کی مغفرت ہو جائے گی. ہم آقا کو دعا کریں گے، آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ وبعثہ مقاما محمودا، مقام محمود تو طے ہو چکا ہے دینا. ہم دعا کر کر آپ کی مہربانی کی اور آپ کی نظر کرم کے ہم جو ہے مستحق ہو جائیں گے. قربانیاں پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کو ہمارے قربانی کی ضرورت نہیں ہے، اور ازواج مطہرات اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ عبد القادر، تو کتنے حصے آپ دے سکتے ہیں؟ 4 لاکھ کا اونٹ لیا، یقیناً اچھے سے اچھا کرنا چاہیے، لیکن کچھ یہ بھی کرے کچھ وہ بھی کرے. اس لیے جمعہ کی نماز کے بعد ہمارے ساتھی یہاں مسجد کے شہر کے اندر بیٹھیں گے، آخر وقت کے اندر حصے ختم ہو جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جن کے عقیقے نہیں ہوئے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بچے جن کا عقیقہ نہیں کیا جاتا ان کی بلائیں زمین و آسمان کے درمیان اٹک جاتی ہیں، اور عقیقہ کیا جاتا ہے تو ٹل جاتی ہیں، اور عقیقہ نہیں کیا جاتا بلائیں اترنے لگتی ہیں. تو عقیقہ بچے کی مصیبتیں، بیماریاں اور بلاؤں کو دور کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا کہ 900 روپے میں بچی کا عقیقہ اور 1800 2 حصوں کے اندر بچے کا عقیقہ، لڑکے کا 2 حصے لے کر آپ جو ہے کام لکھائے. اس میں کسی قسم کا مالی مفاد نہیں، صرف یہی کہ ہم زیادہ سے زیادہ رسول کریم، ہر غریب جہاں تک میری آواز حاضرین غائبین نیٹ کے ذریعے سے، سیڑھی کے ذریعے سے جائے، کسی طریقے سے اپنا خون فروخت کر کر ایک حصہ چاہے واجب نہ ہو، کم سے کم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینا. بھائی ایک آدمی اٹھے بیٹھے راستے میں جا رہا تھا، گاڑی نے ٹکر لگا دی، ہڈی ٹوٹ گئی، آج کتنا بھی خرچ 25 کہاں سے دے رہا؟ 900 روپے نہیں دے سکتا. پولیس نے ٹوک کر اس کے اندر پکڑ لیا، کہا کہ معاملہ صاف ہوگا 50,000 میں، 1.5 لاکھ میں، 2 لاکھ میں. کہاں سے آتے ہیں پیسے؟ رضامندی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہم قربانی دے دیں گے، انشاءاللہ اسی مصیبتیں بلائیں ہماری ساتھ نہیں آئیں گے. تو لہذا واجب ہونے کی وہ شرط جو میں نے آپ کو بیان کی ان کو تو دینا ہی ہے. عورت اگر مال رکھی ہے دینا ہے، نابالغ پر قربانی نہیں، اگر دے دی جائے تو ادا ہوتی ہے. مرحوم پر قربانی نہیں، مرحوم کے نام سے دے دی جائے تو ادا ہوتی ہے. اور زیادہ سے زیادہ دینے کے لیے ہم نے جو شکل بنائی ہے اس کو اپنائیں. اور حدیث پاک میں آتا ہے جو جانور قربانی کا دیا جاتا ہے اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کے فیصلے فرما دیتے ہیں. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرمایا، اے بیٹی قربانی کے جانور کے سامنے رہو، اس لیے کہ اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرتا ہے، اور ایک ایک بال کے عوض تمہیں ایک ایک نیکی مرحمت فرماتا ہے. اس لیے جن کو قربانی واجب نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ضرور دے، اور جن کو واجب ہے اور وہ بڑا حصہ نہیں دے سکتے، بکرا نہیں دے سکتے، اونٹ نہیں، تو مشترکہ جو یہاں کی بڑی قربانی ہے گوشت چاہیے 2000 میں، اور وہ بھی نہیں تو 2 حصے لے کر اپنی بیوی کی طرف سے آپ باہر دے سکتے ہیں. یہ بہت بہتر ہے. ورنہ شیطان انسان کو گمراہ کرتا، کیا اس سے حصے لینے کی ضرورت تھی؟ گوشت کا سیزن ہے، بجائے کئی آدمی سوال بھی کیے ہیں، ابھی سوالات فون آئے ہیں کہ ہم جو ہے قیمتی بکرا 2 دینے کے بجائے 1 بکرا دے کر بچت بکروں کے پیسے میں غریب کیوں ہمیں پیسہ دے ڈالے تو کیسا تاجر کو خرچ دے ڈال. نہ قربانی کو قربانی کے دنوں میں جتنا خون بہانا اللہ کو پسند ہے، کوئی اور عبادت پسند نہیں. حاجی کو لبیک کہنا، حاجی لبیک کہہ کر ضرورت پڑے گا، ضرورت میں اتنا اجر نہیں جتنا لبیک کہتے ہیں. اور ایام تشریق کے اندر گوشت کھاؤ، روزہ رکھنا مکروہ ہے، ناجائز ہے. ایام گوشت کھاؤ، گوشت کھانا عبادت ہے. تکبیر پڑھو، تکبیر. جس وقت جو کام کرنا عبادت اس وقت وہ کام کرنا
بہتر عبادت ہے قربانی کے دنوں میں، قربانی سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں، ورنہ شیطان گمراہ کرتا رہتا ہے۔ شیطان کو شیطان کی ایجنٹنی، شیطان کی جال کس طریقے سے پل پل میں آنکھوں میں دھول جھونکتی ہے۔ میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ خاتون تھی، برسیسا کا واقعہ میں انشاءاللہ یہ قربانی کے دنوں کے بعد عرض کروں گا، بڑا دلچسپ اور طویل قصہ ہے، لیکن لگے ہاتھ جو واقعہ میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ وہ اس کی عادت تھی کہ خامین کی تنہائی اور خامین کے ملاقات کے قصے کو سہیلیوں میں کہا کرتی تھی، اور ایک سہیلی دینار تھی جو اس کو منع کرتی تھی تو ماننے کے لیے تیار نہیں، تو اس نے خامین کو کہہ دیا، تو خامین پردے کے پیچھے چھپ گیا اور اس سہیلی کے پاس وہ چلی گئی کچھ بات کرنے بہانے لینے کے بہانے، اور پھر اس نے خود چھیڑا کہ بہنا آپ کی رات کیسے گزری، یہ تو خود کہتی تھی، اور جب چابی دی گئی تو اور اس نے کہنا شروع کیا، یہ کیا وہ کیا، چھیڑ چھاڑ کیا۔ وہ سن رہا تھا، لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ اس کی چھینک نکل گئی، کھانسی نکل گئی۔ اس نے پہچان لیا کہ خامد پیچھے چھپا ہوا ہے اور میری سہیلی نے سازش چلی ہے۔ رنگے ہاتھ وہ عورت پکڑی گئی کہ یہ واقعتاً قصوروار مجرم یہ پردے کو پھلانگتے ہوئے، توڑتے ہوئے، چیرتے ہوئے آ کر گریبان پکڑ لیا۔ کمبخت نہیں کہی تھی، یہ جو تیری سہیلی کہتی تھی سچ کہتی تھی کہ واقعتاً تو میری رات کی تنہائیوں کی باتوں کو دوسروں تک پہنچاتی ہے۔ ارے تم نے آگے کا نہیں سنا، بیوقوف ہو تم، عقل ماری گئی ہے، عقل کے پر جو ہے گھوڑے دوڑ چکے ہیں، تم نے نہیں سنا۔ کہ پھر اس کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے سناؤ، تو پورا وہ کہتے کہتے کہنے لگی کہ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی، یعنی میں خواب دیکھ رہی تھی۔ اب وہ خاموش رہتا ہے، اب کیا کرتے ہیں، خواب پر تو کوئی پکڑ نہیں ہے، آپ خواب میں کسی حسین دو شیزہ کو لے کر بھاگ جائے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ انہوں نے ایسی کتابیں لکھی جس میں عورت کے مکر و فریب کی پوری داستانیں تھیں، عورت کس کس راستے سے دھوکہ دے سکتی ہے، مرد کو گمراہ کر سکتی ہے، اور اپنے خامین کو غلام اتنا ڈھیر لے کر اون پر جا رہے تھے۔ ایک عورت اپنے خامین کے لیے کھانا وانا بنا کر، گوشہ بنا کر دوپہر کے وقت وہ جا رہی تھی تاکہ کھیت میں ہل چلانے والے مرد کے لیے وہ کھانا اور گوشہ فراہم کر سکے۔ دیکھا کہ کوئی بزرگ آ رہا ہے اور کوئی گٹری لے کر جا رہا ہے، کتاب السلام علیکم، وعلیکم السلام، حضرت کیا لے جا رہے؟ حضرت بھولے بھالے تھے، انہوں نے کہہ دیا بڑی زبردست کتاب ہے اور زندگی کا تجربہ پوری دنیا گھوم کر کہ عورت کے مکر و فریب کے کیا کیا کارنامے ہیں ہم نے اس کے اندر۔ اچھا آپ تشریف نہیں لے جا سکتے ایک قدم آگے جب تک کہ یہ ساری کتابیں دریا میں پانی میں نہیں ڈال دیں گے، ہماری مکر و فریب کو دنیا کے سامنے رکھو گے۔ نہیں میں یہ نہیں کر، اچھا تو چیخنا شروع کر دیا، او لوگوں گاؤں والوں دیکھو دیکھنے میں یہ بزرگ لگتا ہے داڑھی والا، میری عزت پر حملہ کر رہا ہے، لاٹیاں لے کر، بلے لے کر، ترشول لے کر گاؤں والے آ گئے کہ مارو، دیکھنے میں بزرگ لگتا ہے، تنہائی پا کر عورت کی عزت لوٹتا ہے۔ حضرت نے کہا اللہ کے لیے مجھے بچا لے، یہ کیا کر رہی ہے اللہ کی بندی، تو میں نے تیرے ساتھ ایسا کوئی معاملہ کیا، ابھی عزت سے تم جو ہے دریا میں ندی میں ڈال دو۔ ڈال دیا، مارنے تو آ گئے، ان مارنے والوں کو اس نے کیا کہا، حضرت کو کیسے بچایا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ مسلمانوں کو بہانے بہانے سے گوشت کھلانا چاہتا ہے، ولیمے میں گوشت کھاتا ہے، بقر عید میں گوشت کھاتا ہے، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ یہ خاص نعمت نان ویجیٹیرین مسلمانوں کو کیوں دینا چاہتا ہے۔ عقیقے کے اندر کیا مسئلہ ہے، کیا مسئلہ ہے عقیقے کے اندر، مونگے کی پھلی کاٹو ہے یا ایک چاقو کی بھاجی، کیا ہے، مرد کے لیے 2 بکرے اور عورت کے لیے 1 بکرا، عقیقے کے راستے سے ہی گوشت کھلانا چاہتا ہے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا پتہ چلا آقا کو، آقا نے فرمایا کہ آپ کا نکاح ہو چکا ہے، فرمایا ہاں ہو چکا ہے، کہا ولیمہ کیا، کہا نہیں، آپ نے فرمایا اولی بلو نشاتی، 1 بکری سے ہی کیوں نہ صحیح، ولیمے میں بھی گوشت کھلانا چاہتے ہیں، اور قربانی میں تو گوشت میں نہاتا ہے۔ کیا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں کو گوشت کھلا کر؟ کیا کولیسٹرول بڑھانا چاہتے ہیں، ہارٹ کی بیماری دینا چاہتے ہیں، بی پی دینا چاہتے ہیں؟ کیا مقصد ہے، کیا حکمت ہے؟ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ اتنا رحم کرم کرنے والے، آج لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ویجیٹیرین زندگی کے اندر ہلکا پن ہے اور صحت لمبی ہوتی ہے، اور نان ویج زندگی کے اندر انسان کو مختلف قسم کی بیماریاں، عقیقے میں گوشت ہے، ولیمے میں گوشت ہے، اور قربانی میں اس کے سمندر میں ڈبکی مارتا ہے، اور شیخ
صادق رحمت اللہ علیہ کو آنے والے بھاگے ڈنڈے لے کر مردوں کو ایک سیکنڈ میں سایہ کیسے پلٹتی ہے وہ عورت، انشاءاللہ اس کے جواب کے ساتھ قربانی کے مزید فضائل کے عنوان کے ساتھ انشاءاللہ بھی حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان ہر نبی کا غلام آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربانی دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ حاجیوں کے حج کو حج مبرور حج مقبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قربانی دینے والوں کی قربانی کو قبول فرمائے۔ آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اندر میں ڈبکی مارتا ہے اور شیخ صادق رحمت اللہ علیہ کو آنے والے بھاگے ڈنڈے لے کر مردوں کو ایک سیکنڈ میں سایہ کیسے پلٹتی ہے وہ عورت، انشاءاللہ اس کے جواب کے ساتھ قربانی کے مزید فضائل کے عنوان کے ساتھ انشاءاللہ بھی حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان ہر نبی کا غلام آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربانی دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ حاجیوں کے حج کو حج مبرور حج مقبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قربانی دینے والوں کی قربانی کو قبول فرمائے۔ آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔